وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تم کو امر دیتا ہے، تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم لوگ ذبح کرو ایک گائے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے گائے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور اسی واقعے کے حوالے سے اس کا سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، اس کا بھتیجا وارث بننا چاہتا تھا اس کے مال کا، لہذا اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے چچا کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش جو تھی وہ اٹھا کے کسی اور آدمی کے گھر کے سامنے پھینک دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں پہ شک ہو اس بات کا کہ قاتل یہ لوگ ہیں۔ اب اس وجہ سے جھگڑا پڑ گیا کہ قاتل کون ہے۔ جھگڑا پڑنے کے بعد وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ آپ فیصلہ فرمائیں کہ یہ گائے کس نے، یہ آدمی کس نے قتل کیا ہے، اور قاتل کو سزا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف واضح فرمائی کہ اے موسیٰ، انہیں یہ کہو کہ ایک گائے ذبح کریں، اور اس گائے کا کوئی بھی ٹکڑا لے کے مقتول کو چھوئیں، مقتول زندہ ہو جائے گا اور وہ قاتل کا نام بتا دے گا۔ ایک تو گائے ذبح کرنے کا یہ مقصد تھا کہ قاتل کا پتہ چل جائے، دوسرا مقصد یہ تھا جو اس سے بڑا مقصد تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جب وحی کی تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا سکتے تھے قاتل کون ہے۔ نبی کو وحی کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کے بتا دیا کہ یہ آدمی یہ کرنا چاہتا ہے، یہ آدمی اس نیت سے آیا ہے آپ کے پاس۔ چونکہ بنی اسرائیل میں جس طرح ہمارے ہاں ہندو جو ہیں ان کے نزدیک گائے جو ہے وہ معبود کا درجہ رکھتی ہے اور مقدس جانور ہے جس کی وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، اسی طرح مصر میں گائے کو مقدس درجہ حاصل تھا اور وہ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اس کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ امتحان لینا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے ہیں، کیا ان کے دلوں میں ابھی تک اپنے معبود کی محبت باقی ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ جس کو آج تک وہ اپنا معبود سمجھتے رہے ہیں، جس کی پوجا پاٹ کرتے رہے ہیں، کیا پھر واقعی اس کی محبت یا اس کی پوجا پاٹ کا وہ جذبہ ان کا ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ دیکھنا مقصود تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ نے کہو کہ گائے کو ذبح کریں۔ اب ایک بات تو یہ تھی کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ گائے کا مقتول یا قاتل سے کیا تعلق۔ قاتل یا مقتول کا پتہ لگانا ہے، چلے دو چار سیانے آدمی، عقل مند آدمی بٹھائیں، ایک کمیٹی بنا دیں، وہ تفتیش کرے یا پتہ چلائے کہ قاتل مقتول کون ہے، قاتل کون ہے اس مقتول کا۔ گائے کو ذبح کرنے کا اس سے کیا تعلق۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی، اور قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ واقعہ بتایا بھی اللہ تعالیٰ نے، جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو پیچھے سے سامری نے بچڑا بنا دیا، اور بچڑے کو دیکھتے ہی سارے کے سارے بے ایمان ہو گئے، اللہ ماشاء اللہ چاند ایک افراد بچے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہ کی، لیکن زیادہ تر بچڑے کو دیکھ ہمارا رب تو یہ تھا، موسیٰ تو ایسے بھول کے کہیں چلا گیا ہے، موسیٰ کو غلطی لگی، معبود تو ہمارا یہ ہے۔ سارے کے سارے، بیشتر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پرستش نہیں کی اس کی، لیکن بیشتر لوگ ایسے تھے جو سارے کے سارے بچڑے کو دیکھ کے فوراً وہ جو محبت تھی اپنے معبود کی وہ پلٹ آئی دوبارہ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی اس بچے کی ایسی محبت ان کے دلوں میں پڑی ہوئی تھی کہ دیکھتے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا معبود تو یہ ہے۔
اب یہی امتحان لینا مقصود تھا ان کا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے کہنے پہ لا الہ الا اللہ کا، کیا ان کے دلوں سے غیر اللہ کی محبت نکلی ہے یا نہیں نکلی؟ اور بات وہی ہوئی جو جس کا شک تھا یا جس کا خدشہ تھا کہ انہوں نے پوری کوشش کی اس حکم کو ٹالنے کی کہ کسی طرح یہ حکم ٹال جائے، کسی طرح ہمیں گائے ذبح نہ کرنی پڑے، اس لیے کہ وہ تو ان کا معبود تھا اور انہی کے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کرانا یہ تو بہت بڑا ان کے لیے پریشانی کا باعث تھا، ذبح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ٹالتے رہے مختلف ہیلوں بہانوں سے، لیکن بالآخر جتنے زیادہ سوال کرتے گئے اتنے زیادہ پھنستے گئے اور بالآخر انہیں وہ کام کرنا پڑا جو اللہ کے پیغمبر نے جس بات کا حکم دیا تھا انہیں۔ لیکن اس میں ان کا امتحان ہو گیا، دونوں باتیں ظاہر ہو گئیں، ان کا امتحان بھی ہو گیا ان کے ایمان کا، اور جو قاتل تھا اس کا بھی علم ہو گیا، اور جس چیز کو وہ چھپانا چاہتے تھے یا جو دور فریب دینا چاہتے تھے وہ نہ دے سکے، اور اصل قاتل جو ہے اس کا علم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، جواب میں انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، استفہام کا ہے، کیا تتخذا تو پکڑتا ہے، تو بناتا ہے، نہ ہم کو ہزوا ٹھٹھا، کیا گائے ذبح کرنے کی بات کر کے تو ہمارا مذاق اڑانا چاہتا ہے کہ گائے تو ہمارا مقدس جانور ہے، ہم اس کی پوجا پرست کرتے رہے ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ اس کا احترام تو ہونا چاہیے۔ یہ عقیدت جو ہے نا، یہ انسان کو گمراہی میں بہت آگے لے جاتی ہے۔ عقیدت جو ہے یہ سوائے اللہ اور اللہ کے رسول سے کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدت سے انسان کا عقیدہ بنتا ہے، محبت اپنی جگہ، ادب اور احترام اپنی جگہ پہ، بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، کسی بزرگ سے عقیدت نہ رکھے۔ عقیدت جو ہے وہ بیڑا غرق کر دے گی ایمان کا۔ ادب ہو، احترام ہو، محبت بھی ہو، باپ سے ہو، بیٹے سے، بھائی سے، بیوی سے، کسی بزرگ سے، کسی عالم سے، کسی فاضل سے محبت ہو، ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن عقیدت جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے، عقیدت اور کسی سے نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ گائے ذبح کرو، تو ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ موسیٰ اسی کی ایسا مطالبہ کرے گا۔ چھوٹتے ہی انہوں نے کہا کہ کیا موسیٰ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ گائے کو ذبح کریں ہم؟ گائے کو ہم کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ بات کہی، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، ان اکون، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہل لوگوں سے۔ ویسے تو قرآن مجید نے یا شریعت نے کسی دوسرے کا دین سے ہٹ کے بھی مذاق اڑانا یا استہزاء کرنا اس کی بہت مذمت کی ہے اور کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ خود قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ یکونوا خیرا منہم، کوئی بھی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے اس لیے کہ ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اڑانے والوں سے کہیں بہتر لوگ ہوں، اللہ کے نزدیک متقی ہوں اور اللہ کے محبوب ہوں۔ اور عورتوں کو تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا الگ الفاظ سے، حالانکہ اس آیت میں وہ بھی شامل تھیں، مذکر کے ساتھ مؤنث بھی شامل ہے، لیکن عورتوں کو خاص الگ طور سے فرمایا کہ عورتیں بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ جن کا مذاق تم لوگ اڑا رہے ہو وہ اڑانے والوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوں اللہ کے نزدیک۔ یہ تو
اور مذاق اڑانا جو ہے یہ اس کی مذمت اس لیے ہے یا اس کو کبیرہ گناہ اس لیے قرار دیا گیا کہ جو آدمی کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے وہ در حقیقت اس کو اپنے آپ سے ذلیل اور کمتر سمجھتا ہے. جس کی ادب اور عزت ہوگی دل میں اس کا انسان کبھی بھی مذاق نہیں اڑائے گا. مذاق انسان ہمیشہ اسی کا اڑائے گا جس کو اپنے سے کمتر ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے. اسی لیے شریعت نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں کسی کتے کو بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا اس لیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے نہ کتا بنا دے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سود کے 70 درجے ہیں اور ان درجوں میں سے آخری درجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، کم تر درجہ. اور اس کا جو اول درجہ ہے سب سے بڑا گناہ والا درجہ وہ یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے. اتنا بڑا گناہ ہے کسی دوسرے کا مذاق اڑانا، کسی دوسرے کو اپنے آپ سے کم سمجھنا یا حقیر سمجھنا. یہ تو معاملہ شریعت کا تھا. شریعت میں جب دین کا معاملہ آ جائے تو دین کے معاملے میں اس کا گناہ جو ہے اس کی شدت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. دین کے معاملے میں اگر کوئی کسی کا استہزاء کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے شریعت کے کسی حکم کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، تو اس کے گناہ کی شدت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. داڑھی کا مذاق اڑانا، ٹخنوں سے کپڑا اونچا کرنے کا مذاق اڑانا، لوٹے اور مسلے کا مذاق اڑانا، تسبیح کا مذاق اڑانا یا نماز روزے کا مذاق اڑانا یا ان کے بارے میں کوئی ایسی چیز، ایسی بات زبان سے نکالنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو ہلکا بنانے والی ہو، تخفیف اس کو ہلکا بناتی ہو، وہ بھی بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے جب انہوں نے یہ بات کہی، کیونکہ معاملہ دین کا تھا، اللہ کا نام لے کے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ اللہ فرماتا ہے تم گائے ادا کرو، یہ تو دین کا معاملہ ہو گیا. لہذا جب دین کا معاملہ آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ نہیں میں تمہارا مذاق نہیں اڑاتا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ مذاق کروں. ایک آدمی ویسے شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، داڑھی نہیں رکھی یا اس کا پانچا جو ہے شلوار کا وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، یا وہ مسواک نہیں کرتا، کبھی استعمال نہیں کی، وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہے اس کی. لیکن جو ان چیزوں کا مذاق اڑانا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اللہ کا غصہ اور غضب مول لینے والی بات ہے. بے عملی جو ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ کو بری نہیں ہے یا اللہ کو غضب اور غصے میں بھڑکانے والی نہیں ہے جتنا زیادہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شریعت کا مذاق کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، کافروں کے بارے میں اگر یہ فرمائی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. میں انہیں جہنم میں اس لیے بھیج رہا ہوں، پہلی بات تو یہ انہوں نے کفر کیا، اور کفر کرنے کے ساتھ دوسرا جرم الگ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ جرم یہ ہے کہ تم نے میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، میری آیتوں کا مذاق اڑایا. قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا، یہ سب ایک درجے میں گناہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے، مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی اللہ کا حکم ہے، میں اپنے پاس سے تمہیں کوئی بات نہیں کہہ رہا، نہ میں تمہارا مذاق اڑا رہا ہوں. اب انہیں چونکہ اس حکم کی توقع نہیں تھی اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حکم سے بچ جایا جائے، لہذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آگے
چال بازیاں شروع کر دیں. قالوا ادع لنا ربک، قالو قوم نے کہا، لوگوں نے کہا، ادو دعا کر، یا اللہ سے پوچھ، لنا واسطے ہمارے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کرے، لنا واسطے ہمارے، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہے. اس گائے کی کچھ تفصیل معلوم ہونی چاہیے، کچھ وضاحت کریں آپ کہ وہ گائے کیسی ہو. گائے تو ہزاروں ہیں، اب ان میں سے کون سی گائے ہمیں ذبح کرنی چاہیے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہے، لا فارض نہیں ہے وہ بوڑھی. فارض کا معنی بوڑھی، اصل میں اس کا مادہ تو فارغ ہی ہے. فرض، فرض کا معنی ہے قطعی حکم جس پہ کام کرنا واجب ہو جائے. دو ٹوک، جو گائے یا جو جانور آگے جانور پیدا کرنے سے کا سلسلہ منقطع ہو جائے، جس کا آگے نسل چلانے کا سلسلہ منقطع ہو جائے، اسے اسی لیے فارض کہا جاتا ہے کہ معاملہ دو ٹوک ہو گیا، قطعی معاملہ ہو گیا کہ اب یہ بیل یا گائے یا جو بھی ہے یہ اب آگے نسل جو ہے اسے پیدا نہیں ہو سکتی. اسی لیے فارض کو بوڑھا کہا جاتا ہے کہ گائے وہ ایسی ہے نہ تو بوڑھی ہے، ولا بکرن اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہے، کمواری. لا بکرن نہ ہی وہ چھوٹی عمر کی ہے، اوان بین ذالک ان دونوں حدوں کے درمیان اس کی عمر ہے، نہ بوڑھی نہ بچی بلکہ جوان ہے. اب ایک قید لگ گئی کہ وہ نہ تو بوڑھی گائے ذبح کرنی ہے اور نہ ہی چھوٹی عمر کی گائے ذبح کرنی ہے بلکہ جوان گائے ذبح کرنی ہے. قید لگ گئی اس کی. آگے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، ففعلوا گائے ذبح کرو، وہ کام کرو، ما موصولہ ہے جس کا تو مرون تم حکم دیے گئے. مطلب یہ کہ پیغمبر نے قوم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ حجت بازیاں چھوڑ دو، جس بات کا اللہ حکم دے رہا ہے بس وہ کر دو. آگے زیادہ سوال، زیادہ پریز نہ کرنا. نبی نے اپنی امت کو یا قوم کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، ففعلوا ما تؤمرون کہ بھائی جو تم نے سوال ایک کر لیا ہے بڑا ہے یہ. ففعلوا اب جو بات تمہیں بتائی جا رہی ہے، جس کا حکم دیا جا رہا ہے بس کر ڈالو اس کو. لیکن وہی خباثت تھی قوم کی، یہودی قوم جو ہے انتہائی خبیث اور بد باطن قوم ہے، اور انبیاء کی نافرمانی یا انبیاء سے سرکشی تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انبیاء کو ناحق قتل کیا ان لوگوں نے. پھر آگے سے کہنے لگے، قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ ادع لنا دعا کر ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما لونھا کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اب دیکھیے کہ یہ کتنی کریز ہے سخت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم دے دیا کہ بھئی گائے ذبح کرو. اب گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے، حکم ٹالنا چاہتے ہیں، لہذا بہانے سے کبھی کوئی سوال کر دیا، کبھی کوئی سوال کر دیا. اب یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء کہ یہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے. فاقن اور زرد رنگ بھی وہ جو بڑا تیز ہو، جسے ہم انگریزی میں فاسٹ کلر کہتے ہیں، بہت تیز رنگ ہو. زرد لونھا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کر دے ناظرین کو، ناظرین دیکھنے والے.
دیکھنے والے لوگوں کو وہ رنگ خوش کر دے، یعنی اتنا اچھا ہو، گولڈن کلر ہو اس کا کہ دیکھنے والے خوش ہو جائے۔ اب پھر وہی بات کہ جواب تو مل گیا ہے کون سا رنگ ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ہیس بیس ہے طبیعت میں، عمل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے نا، یہ اس کو مال واقعہ نہ سمجھے، ہمارے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں ہماری قوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قوم کا سب سے برا آدمی وہ ہے جس کے سوالوں کی وجہ سے دوسرے مشقت میں پڑ جائے۔ سخت مذمت فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مقصد اور بے معنی سوال کرنے سے۔ سوال کرنا جو ہے یہ بڑی عقل مندی کی بات ہوتی ہے، ایسے تر تک سوال کر دینا بے سمجھے بے سوچے، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ سوال وہ اچھا ہوتا ہے جس سے اپنا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس سے اپنا بھی ذہن معصوم ہو، دوسروں کا ذہن بھی معصوم ہو، جس سے اپنا بھی وقت ضائع ہو، دوسروں کا وقت بھی ضائع ہو۔ پھر اور سوال کیا، قالوا، کہا انہوں نے، ادعو لنا، اے موسیٰ اللہ سے پھر دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کرے، واضح کرے ہمارے لیے، ما ہے کہ وہ گائے کیسی ہے، اور تھوڑی سی وضاحت چاہیے، اور تھوڑی سی تفصیل چاہیے کہ ٹھیک ہے بوڑھی بھی نہ ہو، بچی بھی نہ ہو، نوجوان ہو، رنگ اس کا زرد ہو، تیز رنگ ہو زرد بھی، اب تھوڑی سی اور وضاحت چاہیے۔ اب دیکھیے کتنی حماقت اور بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑنے والی، اپنے آپ پہ بوجھ ڈالنے والی اور مشقت ڈالنے والی دین کو اللہ تعالیٰ نے بڑا سہل بنایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑا سہل بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو بس مجھے پوچھا نہ کرو سوال، اس لیے کہ اگلی قوموں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں تم پہ حج فرض ہوا، حج فرض ہے تم پہ۔ ایک آدمی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی۔ اس آدمی نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے ہم پہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسری دفعہ اس آدمی نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو بات میں تمہیں کہوں، جتنی کہوں اس کے مطابق جتنی تمہاری طاقت ہے اس پہ عمل کرو۔ اگر میں تمہیں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے مصیبت اور مشقت بن جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے کہا کہ ان البقر تشابہ علینا، کہ بے شک گائے کا معاملہ تشابہ پڑتا ہے، ہمیں شک پڑتا ہے کہ کون سی گائے خریدی جائے، کون سی گائے لی جائے، اس کا معاملہ مشتبہ ہے علینا ہمارے اوپر۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ، تو رہنمائی پا لیں گے، ہم اپنے مقصد کو پا لیں گے، اس گائے تک پہنچ جائیں گے ہم۔ لیکن آپ ذرا ہمیں مزید اس کی تفصیل بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک اللہ یہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول، ذلیل کا معنی کسی کے ماتحت ہونا، کسی کے تابع فرمان ہونا، کسی کے لیے محنت اور مشقت کرنا۔ لا ذلول، کہ وہ گائے ایسی ہے جو محنت اور مشقت نہیں کی اس سے لی جاتی،
محنت اور مشقت نہیں کرنے والی وہ گائے. تثیر الارض، زمین کو پھاڑنے والی نہیں، مطلب یہ کہ اس سے اس کو حل میں نہیں جوتا جاتا. زمین کو پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ اس گائے کے ذریعے حل نہیں چلایا جاتا، زمین میں کھیتی باڑی کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتی. ولا تسقي الحرث، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی پلانے والی ہے. نہ تو کھیتی میں ہل جوتنے کے استعمال ہوئی ہو وہ، اور نہ ہی کبھی اس کو پانی پلانے کے لیے، کھیتی باڑی میں پانی پلانے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہو. مطلب یہ کہ ایسی گائے جس سے محنت اور مشقت کا کوئی کام نہ لیا گیا، ایسی گائے ہونی چاہیے. اور آگے پھر فرمایا مسلمتن، بالکل صحیح سالم ہو، کوئی اس میں عیب نہ ہو، سینگ ٹوٹا نہ ہو، کہیں کوئی زخم نہ لگا ہو، کوئی اور چوٹ نہ لگی ہو. مسلمتن، صحیح سالم. آگے پھر فرمایا کہ لا شیئتن فیہا، لا نہ ہو، شیئتن کوئی داغ، فیہا اس گائے میں. مطلب یہ ہے کہ زرد رنگ ہونا چاہیے پوری گائے کا. زرد رنگ میں معمولی سا کوئی سفید یا کالا یا براؤن یا کوئی اور دوسرا رنگ جو ہے اس کا داغ بھی نہیں ہونا چاہیے. اکثر آپ نے دیکھا کہ اگر پوری گائے یا بیل یا بھینس کالے رنگ کی ہے تو کہیں نہ کہیں ایک سفید رنگ کا داغ دبا ضرور ہوتا ہے. اگر سفید رنگ کی گائے ہے تو کہیں نہ کہیں کالے رنگ کا داغ دبا ضرور ہوتا ہے. اگر براؤن رنگ کی ہے تو پھر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دوسرے رنگ کا دبا ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت قید لگا دی، لا شیئۃ فیہا، کہ کسی اور رنگ کا کوئی داغ دبا بھی نہ ہو، پوری کی پوری وہ گولڈن کلر کی ہونی چاہیے، زرد رنگ شوخ قسم کا، جس سے دیکھنے والے خوش ہو جائیں، وہ گائے تلاش کرو. قال اللہ جئت بالحق، قوم کہنے لگی الآن، اب جئت تو آیا ہے یا تو لایا ہے، بالحق سچی بات، اب تو نے ساری علامتیں واضح کی ہیں، اب ہم یہ کام کریں گے. فذبحوها، فذبحوا، پس انہوں نے ذبح کیا، ہا اس گائے کو، وما كادوا يفعلون، وما یہاں ما نافیہ ہے، اور نہیں تھے، کادو قریب پھٹکنے والے، یفعلون کہ یہ کام کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دل کے جو اندر چور چھپا ہوا تھا وہ بتا دیا کہ ان کے اندر کے جو چور تھا وہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح ہم گائے کو ذبح کرنے سے بچ جائیں. ما کانوا یفعلون، یہ تو قریب بھی پھٹکنے والے نہیں تھے کہ اس کام کو کریں، لیکن مجبوری یہ تھی، جھگڑا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح قاتل کا پتہ چلایا جائے. اگر وہ مسئلہ ساتھ نہ الجھا ہوتا تو شاید یہ انکار ہی کر دیتے کہ نہیں موسیٰ ہم تو یہ کام نہیں کرتے. اور مفسرین نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ جتنی علامتیں تھیں یہ اس گائے کی تھیں جس گائے کی پوجا اور پرستش کی جاتی تھی. ایسی گائے کو، مثالی گائے کو وہ پوجا اور پرستش کے لیے استعمال کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھ کے یہ بات بتا دی کہ تمہیں اپنے معبود کو ذبح کرنا ہے، جسے تم اپنا معبود کہتے ہو نا. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آج بھی شرک کی جو محبت ہے نا دل میں، وہ ویسی ہی ہے جیسی بنی اسرائیل کے دلوں میں تھی. جو لوگ قبروں پہ مزاریں چڑھاتے جاتے ہیں، نظریں نیازیں مانتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں یا وہاں سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑی. ان کے علاوہ بھی کسی بھی دوسرے آدمی کو یہ کہیے کہ اس قبر کو گرا دو، کوئی جرت نہیں کرے گا. اور جن کی عقیدت ہے ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے. یہاں مکہ مدینہ میں بھی آتے ہیں، بیت اللہ شریف میں بھی آتے ہیں، تو وہ جو محبت داتا صاحب کی ہے وہ نہیں جاتی. ہاں جی، مدینے والی سرکار تو آیا، واقعی بڑی اونچی سرکار ہے، مدینے کی سرکار ہے، پر داتا جی کا جواب نہیں ہے. داتا صاحب تو داتا صاحب ہی، وہ محبت نہیں جاتی. اور یہ بات جو ہے، یہ شرک جب
جڑ پکڑ لیتا ہے دلوں میں، تو پھر حالت باقی یہی ہو جاتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود آنے شروع ہوئے مختلف علاقوں سے اسلام لانے کے لیے، تو طائف کا وفد بھی حاضر ہوا، اور طائف کے لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد انہوں نے شرائط طے کرنی چاہیے کہ یا رسول اللہ 3 سال تک ہمارے اوپر زکوٰۃ کی پابندی نہ لگائیں، اور 3 سال ہمارے اوپر نماز کی پابندی نہ لگائیں، اور 3 سال تک ہمارا جو بت ہے لات، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی سوداگری نہیں ہے، تجارت نہیں ہے دین، نہ تو مجھے وہ دین قبول ہے جس میں نماز نہیں، نہ مجھے وہ دین قبول ہے جس میں زکوٰۃ نہیں، اور فرمایا کہ یہ تو بات گوارا ہی نہیں ہے کہ تمہارے بت کو چھوڑ دیا جائے، لات کو نہ گرایا جائے، یہی تو مطلوب ہے۔ فتح مکہ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 360 بتوں کو گرایا، جو بت بیت اللہ شریف کے ارد گرد رکھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بت کو ایسے ٹھوکر مارتے اپنی عصا سے، اور فرماتے جا الحق و ذاق الباطل ان الباطل کان رہوکا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جہاں پتہ چلا کہ فلاں قبیلے کا فلاں جگہ بت ہے، فلاں جگہ کا فلاں قبیلے کا فلاں جگہ بت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لشکر بھیجے کہ جاؤ فلاں فلاں جگہ پہ بت ہے اور ان کو ختم کر کے آؤ۔ طائف والوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ لات کو بھی رہنے دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر ان کی آخری گزارش یہ تھی کہ اگر یا رسول اللہ لات کو ختم ہی کرنا ہے، اس کو گرانا ہی ہے، تو پھر آپ یہ کام ہم سے نہ کروائیں، اپنے کوئی بندے بھیج دیں، یہاں سے کچھ آدمی بھیجیں جو جا کے یہ کام کریں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ انداز کیجئے کہ ایمان لانے کے باوجود دل میں خوف ضرور تھا کہ حضرت صاحب ٹانگ توڑ دیں گے، حضرت صاحب کی اگر نظر نہ دی یا نیاز نہ چڑھائی تو بچہ مار دیں گے، ہمارا کاروبار برباد کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری یہ شک مجھے منظور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی میں ایک دستہ بھیجا کہ جاؤ طائف کا بت جو ہے وہ گرا کے آؤ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بھی شریک تھے اس دستے میں، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کچھ مزاحیہ مزاج کے تھے، اپنے دستے کے لوگوں سے کہنے لگے کہ میں تمہیں ذرا تھوڑا سا شروع میں ہنساؤں گا، لیکن تم لوگ فکر نہ کرنا۔ ان کو بتا دیا۔ مغیرہ بن شعبہ نے جب بت گرانے کا وقت آیا تو پورا طائف اکٹھا ہو گیا، لوگ مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی بوڑھے بھی، کہ دیکھیں ان کا کیا حشر کرتا ہے لات، کس طرح یہ بچ کے جاتے ہیں یہاں سے۔ اب حضرت مغیرہ بن شعبہ جو تھے وہ کفر کی اور شرک کی ساری باتوں سے واقف تھے، پہلے بھی خود اسی حالت میں رہے تھے۔ جب اس کو لات کو پہلا کلہاڑا مارا تو خود جان بوجھ کے گر پڑے پیچھے، اور اپنی ایسے ٹانگیں جیسے آدمی تڑپتا ہے اس طرح اپنی ٹانگیں مارنی شروع کر دی۔ طائف کے لوگوں نے کہا دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا اس کو نہ چھیڑو، کیا حشر ہوا ہے اس کا۔ اور جب 2-4 منٹ گزر گئے تو ہنستے ہنستے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور پھر اٹھنے کے بعد مسلسل اس کو کلہاڑے مار مار کے اس کے ریزہ ریزہ کر دیا۔ یہ جو عقیدت ہے نا، یہ اسی لیے میں نے گزارش کی کہ عقیدت جو ہے وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے رکھیں، کہ جو اللہ فرماتا ہے، جو اللہ رسول فرماتا ہے وہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی بزرگ کے لیے، کسی امام کے لیے، کسی عالم کے لیے، کسی مولوی کے لیے، کسی حضرت صاحب کے لیے، کسی پیر صاحب کے لیے قطعاً کوئی عقیدت نہیں ہے۔ ادب ہے، احترام ہے، عالم کا بھی ہے، مولوی کا بھی ہے، پیر صاحب کا بھی ہے، باپ کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے، ادب ہے، احترام ہے، محبت ہے۔ عقیدت صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، اسے عقیدہ بنتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے
وہ بات ارشاد فرمائی. یہاں ہمیں یہ بھی جسٹ ایک تقابل والی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت گرا دیے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کروا دیا. گائے کو ذبح کرنے سے نہ پہلے ان لوگوں کا کوئی نقصان ہوا نہ اس کو ذبح کرنے کے بعد کوئی نقصان ہوا. اگر معبود جو ہے اللہ کے علاوہ کچھ کرنے والے ہوتے، نفع نقصان دینے والے ہوتے، تو ان کا نقصان ہو جاتا. اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے قوم کے بتوں کو توڑنے کے بعد ارشاد فرمائی تھی، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم، کیا تم بندگی ان کی کرتے ہو جو نہ تمہارا نفع تمہیں دے سکتے ہیں نہ تمہارا نقصان کرتے ہیں. افن لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون، اور ان پہ بھی افسوس ہے جن کی تم بندگی کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے. قرآن مجید نے باتیں تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھائی ہیں. اب اگر کوئی آدمی سمجھنا چاہے، یہ جو پاکستان میں دھماکے ہوتے ہیں ہم ان کے بالکل حق میں نہیں ہیں، اور ہم کسی بھی مزاروں پہ دھماکے تو الگ بات ہے، کسی عام جگہ پہ بھی دھماکے کرنے یا حملے کرنے یا معصوم لوگوں کی، بے گناہ لوگوں کی جانیں لینا جو ہے اس کے ہم حق میں نہیں ہیں، برا سمجھتے ہیں ہم اسے. اسی طرح مزاروں کے اوپر بھی عقیدہ ہمارا اپنی جگہ پہ، ہم مزاروں کو نہیں مانتے، ان کو اپنا معبود اور ان کا بنانے والا، کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا کچھ نہیں مانتے، لیکن عقیدے سے ہٹ کے اس بات کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ اکٹھے ہیں ان کو دھماکے کر کے مارا جائے یا ان کی جانیں لی جائیں. جان لینا مشرک کی اس کی اجازت نہیں. کافر کی جان لینا کفر کی وجہ سے، مشرک کی جان لینا اس کے شرک کی وجہ سے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. لہذا ہم اس کی تو مذمت کرتے ہیں کہ خواہ مزار ہو، قبر ہو، خانقاہ ہو یا امام بارہ ہو، مسجد ہو، جس طرح مسجد میں اس قسم کے حملے کی مذمت کرتے ہیں، اسی طرح امام بارگاہ جو کچھ بھی ہے یا جو خانقاہ ہے، مزار ہے، اس پہ بھی حملے کی مذمت کرتے ہیں. لیکن افلا تعقلون والی بات جو ہے وہ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر یہ بزرگ فی الواقع مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے تو پھر تمہیں کمیٹیاں بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ مجرم تلاش کرو مجرم کون ہے. تھوڑی سی عقل سے بات سوچنے والی ہے کہ اگر یہ مشکل کشا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، تمہاری باتیں سنتے ہیں، تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں، تمہاری حاجتیں پوری کرتے ہیں، تو پھر اتنا غم و غصہ کیوں کرتے ہو؟ خود ان سے جا کے پوچھ لو کہ حضرت صاحب یہ نقصان آپ کا کس نے کیا ہے، یہ دھماکے آپ کے مزاج پہ کون کر رہا ہے. اور پھر یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اگر وہ عالم الغیب ہے، جانتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے انہیں، تو دھماکے کرنے سے پہلے کیوں نہیں اپنے مجاوروں کو بتا دیتے کہ کل یہاں دھماکہ ہونے والا ہے. فعل بذات خود یہ اچھا نہیں ہے، لیکن اس فعل کے حوالے سے ہمیں یہ تو پوچھنے کا حق ہے، یہ تو سوال کرنے کا حق ہے ہمیں کہ جنہیں تم حاجت روا کہتے ہو، جنہیں تم مشکل کشا کہتے ہو، دھماکے تو ہو گیا جنہوں نے کر لیے، ان کا انہوں نے کیا بگاڑ لیا جن کو تم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے؟ یا تمہیں یہ بتاتے کیوں نہیں کہ کون ہے ان کے مجرم؟ اور یہ بالکل وہی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، افن لکم ولما تعبدون، تمہارے اوپر بھی افسوس ہے اور تمہارے معبودوں پہ بھی افسوس ہے. افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے تم. اور پھر بات بالکل وہی ہے، قالوا حرقوہ وانصروہ آلہتکم ان کنتم فاعلین. جب وہ معبودوں کو ابراہیم نے توڑ دیا، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو بجائے اس کے کہ اس بات پہ سوچتے کہ یہ بت نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، یہ تو زبان سے بات نہیں کر سکتے، الٹا یہ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو.
بھئی اگر ان معبودوں کی مدد تم نے کرنی ہے تو تمہارے مددگار یہ کیسے ہو گئے؟ جو خود مدد کے محتاج ہیں وہ دوسروں کی مدد کیسے کریں گے؟ اب بالکل وہی بات ہے، ہاں جی قانون بنانا چاہیے، اسمبلی سے بل پاس کرانا چاہیے کہ مزاروں کا تحفظ ہو. یہ وہی بات نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام والی. قانون بناؤ کہ ہمارے معبودوں کی حفاظت ہو، قانون بناؤ کہ ہمارے شرک کے جو گڑھ ہیں انہیں کوئی کچھ نہ کہے، یہ محفوظ رہنے چاہیے. کتنا انسان جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو کیسے انسان کی مت ماری جاتی ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، آگے اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بیان کیا جس سبب کی وجہ سے، جس مقصد کی وجہ سے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفسًا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، اور تم آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے. بھتیجے نے لاش جو تھی چچا کے دروازے، وہ کسی اور کے دروازے کے آگے ڈال دی اور الزام جو ہے وہ کسی اور کو دے دیا. جھگڑا شروع ہو گیا کہ قتل کس نے کیا ہے. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم نے آپس میں اس معاملے میں اختلاف کیا. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، واللہ، اور اللہ تعالی، مخرجن، مخرج کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. مخرج کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. مخرج نکالنے والا. واللہ مخرجن، اللہ نکالنے والا تھا یا اللہ ظاہر کرنے والا تھا، ما اس چیز کو، کنتم تکتمون، جس کو تم چھپانا چاہتے تھے. یعنی جس قاتل پہ تم پردہ ڈالنا چاہتے تھے کہ قاتل جو ہے وہ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھا ہے اور تم لوگ باہر تلاش کرتے پھر رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظاہر کرنا چاہتا تھا، میں بتانا چاہتا تھا کہ کیسی خبیث قوم ہے یہ، کہ قتل کرنے والے کون ہیں اور ظاہر کن کو کر رہے ہیں، الزام کن کو دے رہے ہیں. فَقُلْنَا، اس لیے ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس گائے کا ٹکڑا، ببالہا، اس کا کوئی حصہ، گائے کا، ذبح کی ہوئی گائے کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا، اس مقتول کو مارو. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو. وَیُریکُمْ آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذبح کی ہوئی گائے کا کوئی سا بھی ٹکڑا لے کے مقتول کو لگاؤ، مقتول زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ اس کا قاتل کون ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ گائے کا ٹکڑا انہوں نے مقتول کو چھوا تو وہ لمحہ بھر کے لیے زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک اور بھی بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ جو آخرت کا عقیدہ تھا، جس میں لوگ متذبذب تھے اور جس پہ شک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ثبوت فراہم فرما دیا. فرمایا کہ آخرت کے دن، قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ اسی طرح سارے لوگوں کو زندہ کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کو زندہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عقیدہ پکا کرنے کے لیے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اس کا ثبوت فراہم کیا ہے. اسی سورہ بقرہ میں، بلکہ اس سے پہلے ایک تو واقعہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ قوم نے کہا کہ اے موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لیں. یہ مطالبہ جو ہے بڑی گستاخی تھی اور بہت بڑی خباثت تھی. اللہ تعالیٰ نے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، صاعقہ نے، دھماکے نے آ لیا اور سارے بندے مر گیا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ یا اللہ میرے لیے ایک اور یہ مصیبت بن جائے گی جب میں قوم میں واپس گیا ان کو زندہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. یہ آخرت کا بھی اللہ نے ثبوت دے دیا کہ جس طرح آج میں تمہیں مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہوں قیامت کے دن بھی میں تمہیں مارنے کے بعد زندہ کر سکتا ہوں. اور پھر دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایک بستی سے گزرے اور وہ بستی لوگ جو ہے گری ہوئی اور لوگ مرے ہوئے تھے. تو عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا جو بستی اس طرح سے گری ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو بھی موت دے دی، اور اماتہ اللہ 100 عام 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی انہیں. ثم بعثہ، پھر ان کو زندہ کیا. قال کم لبثت، اللہ نے پوچھا کتنی دیر تک تم مردہ رہے یا مرے رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، انہوں نے کہا کہ میں تو دن یا ایک دن کا حصہ مرا. قال بل لبثت 100 عام، 100 سال تم فوت رہے. آگے فرمایا کہ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اب تمہارا کھانا پینا اسی طرح موجود ہے جو باسی نہیں ہوا. 100 سال تک پڑا رہا ہے لیکن ہماری قدرت کی وجہ سے یہ بالکل محفوظ ہے. وانظر الی حمارک، اور اب اپنے گدھے کو دیکھو. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، عبرت بنا دیں. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، ہم اس کی ہڈیاں جوڑیں گے پھر اس کے اوپر ہم گوشت چڑھائیں گے، اس کو زندہ کر دیں گے تمہاری آنکھوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ قیامت واقعی آنے والی. اور اس آیت کے ساتھ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب ارنی، یا اللہ مجھے یہ ذرا دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن. اللہ نے پوچھا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا. قال بلی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایمان تو لایا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اور میرے دل کو علم الیقین حاصل ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونے والا ہے. ایمان تو لایا ہوں لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات اور ہے، کانوں سے سننے کی بات اور ہے. اللہ نے فرمایا کہ اچھا پرندے لو، اس کا ٹکڑے کرو، اور یہ جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر ان کے ٹکڑے رکھ دو، اور پھر اس پرندے کو آواز دو، وہ پرندہ جو ہے وہ زندہ ہو کے تمہارے پاس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس طرح مردوں کو زندہ کروں گا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا. وَیُرِیکُمْ آیاتہ لعلکم تعقلون، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. اگر جو آدمی توحید کے عقیدے سے ہٹ کے مرتا ہے، رسالت کے عقیدے سے ہٹ کے مرتا ہے، آخرت کے عقیدے سے ہٹ کے مرتا ہے، قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے بتایا نہیں، کوئی نشانی نہیں دکھائی، یا میں سمجھ نہیں سکا، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا. نشانیاں اللہ نے ساری پوری کر دی ہیں، توحید کی نشانیاں بھی ساری بتا دی ہیں، رسالت کے دلائل بھی سارے دے دیے ہیں، آخرت کے دلائل بھی سارے دے دیے ہیں. اگر اس کے باوجود کوئی ایمان نہیں لاتا، شرک میں مرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہیں لاتا، آخرت پہ ایمان نہیں لاتا، تو وہ ساری کی ساری اس کی اپنی بدبختی ہے، اس کے اپنی ذات پہ وبال ہے اس کا. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم پھر قست قلوبکم، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے قساوت قلبی. قساوت کا معنی ہوتا ہے سختی، بہت دل، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دل کا پتھر ہو جانا، وہ ہے قساوت، سختی، بہت شدت. فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کہ اے یہودیو، اے بنی اسرائیل، اس واقعے کے بعد تمہارے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، تمہیں ہر بات پہ ایمان لے آنا چاہیے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. یہ تمہاری گائے یا سورج یا چاند یا ستارے یہ معبود نہیں ہو سکتے. اور پھر آخرت پہ تمہیں ایمان لے آنا چاہیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود قست قلوبکم، تمہارے دل جو ہے وہ اور سخت ہو گئے.
اب بالکل آپ ذرا جا کے وہاں پاکستان میں دیکھیے، مزاروں پہ دھماکے وغیرہ ہوئے، بجائے اس کے کہ ان کو کچھ عقل آتی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری طرح بے بس ہیں، یہ تو خود ان کا وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ان مر گئے ہیں اور کچھ انہیں بچا نہیں سکے، کچھ نہیں کر سکے، دل اللہ نے ایسے پتھر کر دیے مشرکوں کے کہ یہ ہمارے مجرم وہ ہیں جو ان کو مانتے نہیں ہیں، جو بزرگوں کی گستاخی کرنے والے ہیں وہ ہمارے مجرم ہیں۔ یہ ہے قسوت قلوبوں کو، شرک میں دل اور بھی پتھر ہو گیا ہے، توحید کی طرف مائل ہوئے نہیں، اس نشانی سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، حالانکہ اس نشانی سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا۔ افلا تعقلون، سبق حاصل کرنے کے بجائے انہوں نے کہا نہیں جی پکڑ لو ان لوگوں کو جو ہمارے بزرگوں کے گستاخ ہیں، جو قبروں کو مانتے نہیں، جو بیزاروں کو مانتے نہیں، یہ ہمارے مجرم ہیں۔ یہ ہے قسوت قلوبوں کو، بجائے اس کے کہ دل نرم ہوتے اور غور و فکر کرتے اور سوچتے سمجھتے کہ بھائی یہ تو کچھ بھی، یہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ دوسروں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں جو اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ الٹا سمجھانے والے جو تھے ان کے خلاف ہو گیا کہ دشمن ہمارے یہ ہیں، ہمارے مجرم یہ ہیں۔ ثم قسوت قلوبکم، یہ واقعہ دیکھنے کے بعد تمہارے دل اور بھی پتھر ہو گئے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فہیا کالحجارہ، پتھر کی مانند سخت ہو گیا تمہارے دل، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ پتھر کا نام اللہ نے اس لیے لیا ہے کہ پتھر سے زیادہ سخت کوئی چیز ہوتی نہیں۔ لوہا جو ہے وہ بھی آگ میں پگھل جاتا ہے، پتھر نہیں پگھلتا، ساری دھاتیں پگھل جاتی ہیں، پتھر نہیں پگھلتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر کا نام لیا ہے کہ تمہارے دل پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے۔ تم نے معمولی سا عقل سے کام لینا، غور و فکر کرنا یا سوچ بچار کرنے کی زحمت گوارا نہیں، اتنا بڑا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے بعد بھی جو تمہارے دلوں میں غیر اللہ کی محبت پڑی ہوئی تھی وہ نہیں نکلی۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، یتفجر جاری ہو جاتی ہیں، مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے نہریں۔ پتھروں میں بھی کچھ ایسے نرم پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، جن کے منہ کھل جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، دراڑیں پڑ جاتی ہیں ان میں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے بھی پانی بہہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور انہی پتھروں میں سے لما یحبط من خشیت اللہ، یحبط من خشیت اللہ، حبوط کا معنی یہ وہی لفظ ہے اہبطو جو پہلے ہم نے پڑھا۔ اہبطو کا معنی اتر جاؤ، نازل ہو جاؤ، گر پڑو۔ یہاں بھی یہاں معنی ہے یحبطو، گر پڑتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ پتھروں میں بھی کچھ ایسے نرم پتھر ہیں جو اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں یا اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہاں جی لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، یہ کیا پتا کہ یہ پتھر جو ہے، یہ پہاڑ جو ہے، یہ اللہ کے ڈر سے گرا ہو، اللہ نے خود فرمایا ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ دیوار ہے، یہ زمین ہے، ان میں شعور نہیں ہے، یہ پتھر ہے، یہ درخت ہے، ان چیزوں میں شعور نہیں ہے، یہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اللہ نے تو فرمایا ہے یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ پتھر بھی، حجر بھی، شجر بھی، زمین بھی، سڑک بھی، راستے بھی، جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں ساری کی ساری اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے
تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچتے تو سواری کو تیز کر لیتے، خود فرماتے کہ یہ پہاڑ آ گیا احد، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حجر اسود جو ہے اس کو قیامت کے دن باقاعدہ زبان دی جائے گی اور یہ گواہی دے گا لوگوں کے بارے میں کہ فلاں فلاں آدمی نے میرا استلام کیا ہے. فرمایا جہاں تم سجدہ کرتے ہو وہ جگہ قیامت کے دن تمہارے بارے میں گواہی دے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے یہ کہ لوگوں اس زمین سے بچ کے رہنا، اس زمین کو خاموش نہ سمجھنا یا بے عقل نہ سمجھنا، اس لیے کہ یہ زمین یا تو قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی یا تمہارے خلاف گواہی دے گی. اگر جرم کیا ہے تو زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی، اور اگر اس کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے یا اللہ کے حضور توبہ استغفار کی ہے تو تمہارے حق میں یہ گواہی دے گی. فرمایا کہ تم انسانوں میں سے یا مشرک سے تو یہ پتھر اچھے ہیں، بے جان چیزیں اچھی ہیں جو ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہیں اور اللہ سے خوف کھاتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ افتطمعون، کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا تم امید رکھتے ہو. یہودی لوگ جو تھے، مسلمان جو خزرج کے اور دوسرے اوس قبیلے کے نوجوان مسلمان ہوئے تو بڑا جوش اور جذبہ تھا ان میں، اور وہ یہ سمجھتے تھے اپنے طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے یہی جو یہودی علماء تھے یہ ہمیں بتاتے تھے کہ تورات میں ایک نبی کے آنے کی خوشخبری ہے، اور اس نبی کی علامتیں بھی تھیں، اور جہاں اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے اس علاقے کی علامتیں بھی تھیں. اور خود حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام سے یہودی علماء سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ تورات میں ایک نبی کی بشارت دی گئی ہے جو کھجوروں کے علاقے میں آنے والا ہے، اور پھر وہ نبی ایسا ہوگا جو بڑا نرم مزاج ہوگا، سختی بالکل نہیں ہوگی اس کے مزاج میں، بدی کا جواب بدی سے نہیں دے گا بلکہ نیکی سے دے گا، اور اس کے جو امتی ہیں وہ اللہ کا ہر وقت ذکر کرتے رہیں گے، اور ذکر ایسی آہستہ آواز سے کریں گے جیسا مچھلیاں بناتی ہیں. اور ان صفات میں ایک صفت یہ بھی دی گئی ہے کہ اس نبی کی امت کے لوگوں کے ازار یا تہبند یا شلواریں جو ہیں وہ نصف پنڈلی تک ہوں گے. تورات میں ہے یہ بات لکھی ہوئی. اس سے آپ اہمیت لگائیں اس بات کا کہ یہ کتنی اہم بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہونے لگے، جب شہید ہیں، خون نکل رہا ہے، ایک آدمی آیا، آ کے اس نے انصاری تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑی تسلی دی کہ اے عمر آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے تو آپ سے خوش تھے، اور حضرت ابوبکر رخصت ہوئے تو خوش تھے آپ سے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مرتبہ دیا ہے، آپ نے دین کی بڑی خدمت کی ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کا احسان ہے یہ میرے اوپر. جب وہ آدمی یہ باتیں کر کے جانے لگا تو حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ نوجوان کو ذرا واپس بلاؤ. نوجوان کو واپس بلایا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نوجوان اپنا جو ازار ہے، اپنا تہمت جو ہے، اس کو اونچا باندھو، ٹخنوں سے اونچا کرو، اس لیے کہ تمہارا ازار جو ہے وہ بھی صاف رہے گا، گندا نہیں ہوگا، اور اللہ کے نزدیک بھی تم متقی شمار کیے جاؤ گے. میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ جو نوجوان طبقہ تھا مسلمانوں کا، ان کے سامنے کیونکہ یہودیوں نے یہ باتیں بتائی بھی تھی انہیں کہ نبی آنے والے ہیں اور یہ ان کی نشانیاں ہیں، اور جب نبی آئیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے. تو جب ان کا رد عمل دیکھا یہودیوں کو تو وہ نوجوان جو تھے وہ بڑے مضطرب ہو جاتے، بار بار جاتے یہودی علماء کے پاس کہ بھائی آپ نے تو ہمیں یہ باتیں بتائی تھی، آپ ہی تو کہتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، آپ نے تو یہ علامتیں بتائی تھیں، اب نبی تو وہ آ گیا، آپ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات ہے علماء کی. آپ دیکھ کر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا الگ الگ تذکرہ فرمایا ہے، عوام کا الگ تذکرہ فرمایا ہے اگلی آیت میں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے علماء جب بگڑ جاتے ہیں تو ستیہ ناش ہو جاتا ہے قوم کو. جتنے بھی قوموں کو بگاڑا ہے، یا بادشاہ بگاڑنے والے یا علماء بگاڑنے والے، یہ دو ہی طبقے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ افتطمعون، اے مسلمانوں کیا تم یہ امید رکھتے ہو، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ یہودی علماء جو ہیں ایمان لائیں گے تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ ان علماء کا اس گروہ کا حال یہ ہے، انہی میں سے کچھ ایسے ہیں یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، یا تورات کو سنتے ہیں یا تورات کو پڑھتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں، من بعد، اس کے بعد ما عقلوہ، اس کو پوری طرح سمجھ لیا، مسئلے کا پوری طرح سمجھ آ گئی، اچھی طرح اس کا شعور حاصل ہو گیا کہ مسئلہ تو یوں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے طمع کے لیے، دنیا کے لالچ کے لیے تعریف کر دی اس مسئلے میں. اور یہاں تعریف جو ہے یہ دونوں مراد ہے، لفظی تعریف بھی کی یہودیوں نے اور معنوی تعریف بھی کی. جس طرح پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حتتن کہو، اور حتتن کو انہوں نے ہنتتن بنا دیا، یہ ہے تحریف. اور اسی طرح جس طرح میں نے ذکر کیا تھا کہ زانی کا جو سزا ہے تو رات میں غیر شادی شدہ کی، وہ سنسار کرنا لکھا تھا، لیکن انہوں نے جب بڑا کوئی یہ گناہ کرتا تو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے اس کو شہر میں پھرا دیتے اور کہتے یہ ہم نے حکم پورا کر دیا. اور جب کوئی غریب کرتا تو اس پہ حکم لاگو کر دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلا کے پوچھا، یہودیوں نے تو انکار کیا، لیکن پھر عالم کو بلا کے پوچھا اور اس کو قسم دی اس بات کی کہ اس ذات کی قسم میں تمہیں دیتا ہوں جس نے حق کے ساتھ مجھے بھیجا یا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کہ کیا واقعی تو رات میں یہ سزا لکھی ہے جو تم لوگوں نے دی ہے زانی کو. اس عالم نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اگر تو آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم نہ دیتے تو میں اس بات کو چھپا دیتا، میں سیدھی بات نہ بتاتا آپ کو، لیکن آپ نے مجھے اللہ کی قسم دی. آپ اندازہ کریں کہ مشرکوں کو بھی اور یہودیوں کو بھی اللہ کی قسم کا کتنا احترام تھا. آپ نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے، لہذا میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جو غیر شادی شدہ زانی ہے اس کی سزا تورات میں سنسار کرنا ہی. تو یہ دونوں طرح کی تعریف جو تھی وہ کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب میں تعریف کرتے ہیں، کیا تم ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے؟ جن کے اپنے مفادات وابستہ ہیں دنیاوی قسم کے، وہ تو تعریف کرتے ہیں دنیاوی مفادات کے پیچھے، معنوی طور پہ یا لفظی طور پہ، اور ان سے تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تم پہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. فرمایا کہ ان سے یہ توقع نہ رکھو، ان سے یہ امید نہ رکھو کہ یہ ایمان لائیں گے تمہارے اوپر. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ انہی یہودی علماء کی بات ہو رہی ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ سچے مومنوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہی منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ ہاں واقعی تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آئی ہے اور ان کی نشانیاں موجود ہیں، جیسا تم لوگ ایمان لائے ہو ہم بھی ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم بھی یہ اللہ کے رسول ہیں. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ یہودی علماء جو ہیں آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اندر کی دل کی بات آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَا، اور جب الگ ہوتے ہیں بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، یہ علماء ایک دوسرے کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، قالوا، تو پھر آپس میں یہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ،
کیا تم بتاتے ہو مسلمانوں کو وہ نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات نبوت جو ہیں وہ تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو کہ تورات میں یہ لکھی ہوئی ہیں؟ اتحدثونہم، کیا مسلمانوں کو بتاتے ہو تم وہ باتیں بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہیں بتا رکھی ہیں تورات میں، جو تورات میں اللہ نے تمہیں بتائی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، تم مسلمانوں کو کیوں بتاتے ہو؟ اور وہ اس لیے کہتے کہ قیامت کے دن یہ مسلمان تمہارے خلاف استغاثہ کریں گے کہ یا اللہ یہی تو بدبخت علماء تھے یہودیوں کے جو ہمیں بتاتے تھے نبی آنے والا ہے اور اس نبی کی یہ علامتیں ہیں، ان کے بتانے کی وجہ سے تو یا اللہ ہم ہی مان لائے اور یہ بدبخت خود کیوں نہیں مان لائے؟ اس لیے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے کہ تم مسلمانوں کو یہ باتیں کیوں بتاتے ہو؟ اتحدثونہم، کیا تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں باتیں تورات میں بتائی ہیں، لیحاجوکم، تاکہ قیامت کے روز تمہارے ساتھ جھگڑا کریں، بہی ان باتوں کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہی لوگ تو تمہارے خلاف استغاثہ کریں گے کہ یا اللہ یہ یہودی علماء تو ہمیں بتاتے تھے، آج تم ان سے حساب لے یا پوچھ ان سے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط ہیں ہدایت کے لیے۔ جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اللہ سے فریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے دروازے بند کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ کے قانون جو ہے وہ بڑے سخت ہیں، جب تک انسان ہدایت کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑائے نہ، اللہ سے طلب نہ کرے، اللہ سے مانگے نہ، اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ دنیا اللہ دیتے ہیں بغیر مانگے، دنیا جو ہے وہ اللہ بغیر مانگے دے دیتے ہیں، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جو اللہ بغیر مانگے نہیں دیتے، بڑی قیمتی چیز ہے یہ۔ اس لیے یہ بات کہنے کے باوجود کیا مسلمانوں تم ان علماء سے یہ امید نہ رکھو جو شرک کے دلائل دیتے ہیں، جو قبروں کی پوجا اور پرستش کے دلائل دیتے ہیں، جو نظر و نیاز اور منت و سماجت کے دلائل دیتے ہیں تمہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو گئے۔ ہم میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو اس بات سے بڑے بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی باتیں ہیں، حدیث کی باتیں ہیں، بڑی واضح ہیں، بڑی کھلی باتیں ہیں، بڑے دلائل ہیں، لیکن یہ مانتے نہیں۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں ہر ایک کے لیے دروازہ ہدایت کا نہیں کھولوں گا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا تھی۔ اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے ہدایت کا دروازہ نہیں کھولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرانے بیٹھ کے زندگی کے آخری سانس کے وقت یہ کہتے رہے کہ چچا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ چچا ساری عمر یہ کہتا رہا کہ بھتیجا جو باتیں تم کہتے ہو یہ باتیں بالکل سچی ہیں، یہ باتیں میں مانتا ہوں، تم سچے ہو۔ لیکن ابو جہل اور امیہ بیٹھا ہوئے ساتھ وہ کہنے لگے کہ کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے مرو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ کو گواہی دے دوں گا کہ یا اللہ اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تیری توحید کی گواہی دی ہے۔ لیکن اللہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے، بڑا اللہ کا شکر ہے۔ ساری زندگی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواحد بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے، مسلمان ملکوں میں پیدا کیا ہے، مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا کیا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ اور ماحول اللہ نے دیا ہے۔ ساری زندگی ہم اس کا شکر ادا کرتے رہے، شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کو مخاطب کر کے یہ بات ضرور ارشاد فرمائی افلا تعقلون۔ اتنی باتیں دیکھنے کے باوجود، یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی عقل سے کام نہیں لوگے۔ یہ دین جو ہے اسلام ہمارا تدبر کا دین ہے، سوچنے سمجھنے کا دین ہے، یہ اندھوں کا دین نہیں ہے۔ یہ تو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، اور اسی لیے میں خود بھی بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ یہ باتیں اقبال نے کہی ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، کبھی میری بات نہ مانیں۔
جو کچھ میں یہاں کہتا ہوں یا پڑھتا ہوں یا آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں، جا کے گھر میں خود بھی اس کو پڑھیں، خوب غور و خوض کریں اس پہ. بات اگر سچی ہے، کھری ہے، تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اس کو مان لیں. اور اگر کھری اور سچی بات نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا کے خلاف ہے، قرآن سے باہر ہے، حدیث سے باہر ہے، تو آپ میرا دامن پکڑیں آ کے اس لیے کہ میں تو کوئی اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار نہیں. میں تو خود بڑا گناہ گار آدمی ہوں. میں کسی کا بوجھ اپنے ساتھ کیوں اٹھاؤں؟ خود بھی غور و فکر کریں، خود بھی سوچے سمجھے کہ جو بات ہم سن کے آئے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور یہ زندگی تو بار بار ملنی نہیں کہ ٹھیک ہے اس زندگی میں نہ صحیح، اگلی زندگی میں صحیح. اس زندگی تک کا تو ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اور اس موت کے بعد پھر انسان کے لیے دوبارہ زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
لقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ